اب ہم اپنی زندگی کو روز و شب دیکھیں، ہم کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے عہد پورا نہیں کیا، جس نے وعدہ پورا نہیں کیا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم زندگی میں ہر روز کتنے وعدے کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور کتنے پورے کرتے ہیں۔ اگر تو یہ کر رہے ہیں تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور اگر یہ نہیں کر رہے تو ہمارا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اور نیت میں یہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور حق علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ۔ اور ایک اور یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی ہم نے اپنی نیت ٹھیک کر لی ہے، ہم اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیت صاف ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، اخلاص ہے، دکھاوا نہیں ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کے ساتھ روز کے معاملات ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ معاملات کیا، ان کے ساتھ نیت صاف ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے والد کے تعلق میں نیت کھری ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں؟ والدہ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ دار، یہ وہ سارے تعلق ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہے۔ ہمارا لین دین کو اللہ کی ذات سے تو نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی نیت صاف کر لی ہے، بڑی کھری نیت اللہ کے ساتھ، ان کے محبوب کے ساتھ، اور جہاں کہیں اپنے بہن بھائی، عزیز اقارب، رشتہ دار، کولیگ، کسی دکاندار، گاہک کے ساتھ کوئی لینا دینا ہوا، وہاں ہم کسر نہیں چھوڑتے کوئی۔ تو وہ تعلق جس میں اخلاص ہے اللہ کے اور اس کے محبوب کے ساتھ، انہی کی امت ہے جن کے لیے وہ روتے رہے۔ اسی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے لیے اس نے اتنے پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ جو ہمارا اخلاص ہے وہ ہر جگہ پہ، ہر گھڑی جو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے، اس کے اندر کہیں نہ کوئی، کسی نے امانت رکھوا دی اس میں خیانت ہے۔ قریش تو آقا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں، امین ہیں۔ اب ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اس عمل کو، آپ کے اس عمل سے کیا سیکھ رہے ہیں اور آگے ہم اپنی زندگی میں اس کا کیا اثر دے رہے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر اس ملک کے اندر، ہم اپنے ملک میں نہیں ہیں، اس ملک کے اندر ہمارا انٹریکشن دوسری قوموں کے ساتھ ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ ہے۔ تو کسی کو اگر آپ نے مسلمان کرنا ہو تو اس کو یہ تھوڑی دکھانا ہے کہ ہماری داڑھی ہے دیکھیں جی وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس کو کیا غرض داڑھی سے؟ اسے کیا غرض کہ ہم ٹوپی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ اسے کیا غرض ہم مہینے بعد ایک محفل کرتے ہیں یا ہر روز محفل کریں، ہر روز درود پاک پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں؟ اس کے ساتھ جب لین دین ہوگا، جب کوئی تیمارداری ہوگی، جب کوئی معاملہ ہوگا، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ ان کا یہ کردار ہے اور حقیقت میں یہ ان کے پیغمبر نے سکھایا ہے، پھر وہ اس کے اوپر اثر کرے گا۔ ادروائز تو کوئی، اور وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہیں، اللہ ماشاء اللہ اس میں اکثر معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ تصور کیا، ہم نے اپنی نیت ٹھیک کر لی اللہ کے معاملے میں اور ان کے محبوب کے معاملے میں، اور جو دنیا کے معاملات ہیں، دوست کے، عزیز و اقارب کے، کولیگس کے، ہمسایوں کے حقوق، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ زور دیتے اپنے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کہ ہمیں گمان ہونے لگ پڑتا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما دیں گے کہ میراث میں بھی ان کا حق ہے۔ تو دوستو سوچنے کی بات ہے، آج ہم اپنی حالت کے اوپر سوچیں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اگر یہ حکم بھی ہوتا کہ ہمسائے کو میراث میں بھی حق دینا ہے، ہم تو اپنے جن کے حقوق ہیں ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ چھیننے کو تیار ہیں، نوچنے کو تیار ہیں، تو وہ ہم نے کیسے ادا کرنے تھے؟ تو سمجھنا یہ ہے اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارا ظاہری عمل، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، دل سے بھی تسلیم کر رہے ہیں، مگر ہمارا ظاہری عمل اس سے کچھ جدا ہے، اور جب تک وہ عمل سارا اس سے جدا رہے گا
تو ہمارے دل میں نور کا کوئی ذرہ پیدا نہیں ہوگا، ہماری روح میں کوئی پاکیزگی نہیں آئے گی۔ اس لیے تو ہمارے یہ گلے اور شکوے ہیں کہ جی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کہ جی وہ بیماری نہیں جا رہی، تنگی نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ آپس میں، جو دوستوں کے، جو بھائیوں کے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی ہمارا لینا دینا ہونا ہی نہیں ہے، سچ جھوٹ کو اس کے سامنے بولنا ہی نہیں ہے، نہ اس کے محبوب کے ساتھ کوئی ایسی، اب آج کے دور میں کوئی ایسا معاملہ ہے، تو سب معاملات آپس کے ہیں۔ اگر ہم ان اپنی نیتیں اللہ کی مخلوق کے لیے ٹھیک کر لیں، صاف کر لیں، کھری کر لیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا نور، ہمارے عمل کا نور ہمارے چہروں پر، ہمارے وجود پر، ہماری روحوں پر اثر انداز کرے۔ اسی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔